اریکٹائل ڈسفنکشن جس میں پینس کے اندر تناؤ کم پیدا ہوتا ہے یا بالکل پیدا ہی نہیں ہوتا، جس کو ہم ایریکشن کہتے ہیں۔ اس کنڈیشن میں میل اپنے پارٹنر کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ سیکچول پلیجر کو محسوس کرتا ہے۔ اریکٹائل ڈسفنکشن زیادہ تر 40 سے اباؤ ایج والے لوگوں میں پائی جاتی ہے، لیکن آج کل یہ جوانوں میں بھی بہت کامن ہے، جس کی بہت سے کازز ہے۔ ان کازز کو ہم نے 4 کیٹیگری میں ڈیوائڈ کی ہے۔ نمبر فسٹ کیٹیگری میں ویسکولر سسٹم، نروس سسٹم، اینڈوکرائن سسٹم۔ اگر ان 3 سسٹم میں کوئی ایبنارمیلٹی آ جائے تو ایریکٹائل ڈسفنکشن کی کنڈیشن سٹارٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہ 3 سسٹم مل کے ایریکشن کا کام کرتی ہے۔ نمبر سیکنڈ، ڈیزیز اینڈ کنڈیشن۔ اگر کسی پیشنٹ میں مختلف ڈیزیز ہو، جیسا کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز، ہارٹ اینڈ بلڈ ویسل ڈیزیز، ہائی بلڈ پریشر، کڈنی ڈیزیز، ایتھیروسکلیروسس، پروسٹیٹ کینسر، بلیڈر کینسر، اسپائنل کارڈ اور پینس انجری، جس میں نرو امپلسز بالکل ڈیمیج ہوتا ہے۔ نمبر تھرڈ، سرٹین میڈیکیشن۔ اگر کوئی بندہ بلڈ پریشر، السر اور پروسٹیٹ کینسر کی میڈیسن یوز کرتا ہے تو اس بندے میں بھی ایریکٹائل ڈسفنکشن ہوتا ہے۔ نمبر فورتھ، سائیکولوجیکل اینڈ ایموشنل ایشوز۔ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ سٹریس، ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو تو اس بندے میں بھی ایریکشن نہیں ہوتا۔ نمبر 5، ہیلتھ ریلیٹڈ فیکٹر اینڈ بیہیویئر۔ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ اسموکنگ کرتا ہو، شراب پیتا ہو، انلیگل ڈرگس کا یوز کرتا ہو، اوور ویٹ ہو جس کو ہم اوبیسٹی کہتے ہیں، اور وہ بندہ جو فزیکلی ایکٹیو نہ ہو، ان سب لوگوں میں ایریکٹائل ڈسفنکشن ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہماری باڈی میں ایریکشن کیسے ہوتا ہے۔ باڈی میں 5 ایسے سینٹر ہیں جو آپس میں مل کے ایریکشن کا کام کرتی ہے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہماری برین، ہماری نروس سسٹم، پینس میں لے جانے والے پینائل آرٹری، پینائل وین اور پینس میں موجود اسپونجیو سیل ٹیشوز، جس میں بلڈ کلیکشن ہوتی ہے۔ ایریکشن ہونے کے لیے سب سے پہلے ہماری برین میں فینٹیسی ڈیولپ ہوتی ہے۔ یہ فینٹیسی ویژول اور امیجنیشن کے تھرو ہی ڈیولپ ہوتی ہے۔ جب یہ فینٹیسی ڈیولپ ہوتی ہے تو یہ ہماری پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، جس سے ہمارے پینس میں موجود فینائل آرٹری میں خون کی سپلائی تیز ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ فینائل وین یا تو بند ہو جاتا ہے یا پھر نیرو ہوتی ہے، جس سے پینس میں موجود اسپونجیو سیل ٹیشوز میں خون کی مقدار زیادہ ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے پینس ایریکٹ اور ہارڈ ہوتا ہے۔ ڈائگنوزز۔ ایریکٹائل ڈسفنکشن کی پیشنٹ سے سب سے پہلے پوری ہسٹری لی جاتی ہے۔ اس کے بعد میڈیکل اور سرجیکل ہسٹری بھی لیتے ہیں۔ پیشنٹ سے پرسنل ہسٹری بھی لی جاتی ہے، جس میں ڈرگز ایڈکشن، الکوہول ایبیوز اور کرونک اسموکنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فیملی ہسٹری بھی لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بلڈ ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں، جس میں ہارمونل انویسٹیگیشن کا پتہ لگاتے ہیں۔ ساری ہسٹری کلیکٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر ایریکٹائل ڈسفنکشن کا پتہ لگاتے ہیں کہ اس پیشنٹ میں کس ٹائپ کی ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے، اور پھر اسی کے مطابق پیشنٹ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ ٹریٹمنٹ۔ سب سے پہلے پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ یہ ان مریضوں کے کرتے ہیں جن کی وجہ سٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن ہو، ساتھ ساتھ اسموکنگ کو کم کرنا، ویٹ ریڈیوس کرنا، اور مختلف انلیگل ڈرگس کا یوز جو کرتے ہیں اس ڈرگس کو چھوڑ دینے کی ہدایت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اسپیسیفک میڈیکیشن بھی دی جاتی ہے، جیسا کہ سلڈینافیل، ایونافیل اور ورڈینافیل شامل ہے۔ اگر کاؤنسلنگ اور میڈیکیشن سے پیشنٹ کی ایریکٹائل ڈسفنکشن ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کے بعد پینس میں کچھ انجیکشن لگاتے ہیں، جس کو ہم ٹریمکس کہتے ہیں۔ یہ انجیکشن اسموتھ مسل کو ریلیکس کر کے بلڈ ویسل کو اوپن کرتی ہے، جس سے پینس کی ایریکشن سٹارٹ ہوتی ہے۔ اگر ان سب ٹریٹمنٹ کے بعد بھی پیشنٹ ٹھیک نہ ہو تو پھر پینائل امپلانٹ کی ایڈوائس پیشنٹ کو دیتی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔